آج ہم دیکھیں گے مقالہ لکھنے کے لیے مواد کی فراہمی اور مواد کی فراہمی کے لیے بنیادی ماخذ اور اس کے ثانوی ماخذ، مطلب مقالہ لکھنے کے لیے کیسے ہم لیں گے مواد کو، اس کے بنیادی مواد کون سے ہیں جو پہلے نمبر پر آتے ہیں اور دوسرے نمبر پر جو آتے ہیں وہ ثانوی مواد کون سے ہیں۔ اگر آپ اردو میں مقالہ لکھ رہے ہیں تو یہ ہم دیکھیں گے ڈاکٹر گیان چند کی کتاب کی روشنی میں ایک عنوان ہے، تو وہ ہم دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ادبی مواد جو ہے ادبی مواد جو ہے متعدد قسم کا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ مثلاً دو مختلف بنیادوں پر مواد کی دو قسمیں کی جاتی ہیں۔ اولین، اگر آپ کوئی ادبی مواد لکھ رہے ہیں تو ایک اس کا ہے اولین اور ثانوی ماخذ، اور دوسرا ہے داخلی اور خارجی، ان دونوں پر ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ ان اقسام کا اطلاق زیادہ تر ایک منفرد ادیب پر تحقیق کے سلسلے میں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ان قسم کا جو اطلاق ہے جو آپ مقالے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس میں ایک ادیب پر جو ہے تحقیق کے سلسلے میں ہوتا ہے کہ وہ تحقیق جب کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ مواد ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ اولین مواد زیر تحقیق ادیب کی جملہ تخلیقات اور دوسری تحریروں، مثلاً مسودوں، ڈائری، خطوط وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جو مواد ہوتا ہے جو تحقیق کرنے والا ہوتا ہے، اس کی جو ہے وہ جو تخلیقات ہوتی ہیں، ان کی دوسری تحریریں ہوتی ہیں، اس کے مسودے ہوتے ہیں لکھے ہوئے، اس کی ڈائری ہوتی ہے، خطوط ہوتے ہیں، خطوط کے ذریعے دیکھتا ہے جس پر وہ تحقیق کر رہا ہے، اس کی ڈائری سے استفادہ کرتا ہے، مسودے دیکھتا ہے، مطلب ان کے علاوہ تاریخی دستاویزات دیکھتا ہے، قانونی دستاویزات دیکھتا ہے جس پہ مقالہ لکھ رہا ہے، یا کسی شخصیت پر وہ تحقیق کر رہا ہے، اس کا طبی ریکارڈ دیکھتا ہے کہ اگر آیا میں جس پر مقالہ لکھ رہا ہوں وہ ڈاکٹر کے پاس گیا ہے یا کسی حکیم کے پاس گیا ہے، یا علاج کے سلسلے میں جس پہ میں مقالہ لکھ رہا ہوں وہ شخصیت گئی ہے، تو اس کا وہ طبی ریکارڈ دیکھے گا، وہ اس کا تعلیمی ریکارڈ دیکھے گا، مطلب اس کی تعلیم کیسی تھی، کہاں پر تھی، کہاں پر رہے، مطلب اس کے جو تعلیمی ادارے تھے، شخصیت تھی جس پہ مقالہ لکھ رہا ہے وہاں پر جو ہے موقع جائے گا، اس کی ملازمت کا کارڈ دیکھے گا، ٹیپ ریکارڈ وغیرہ اولین ماخذ ہیں۔ اولین ماخذ یہ ہے کہ یہ بالکل جو ہے وہ سچائی پر مبنی جو ہے وہ تحقیق ہوگی، یہ اس کے پہلی چیزیں ہیں۔ بقیہ مواد ثانوی ہے۔ داخلی اور خارجی مواد یا شہادت کا تعلق کسی متن سے ہوتا ہے۔ داخلی مواد کسی مصنف کی نگارشات کے مشمولات ہیں، بقیہ مواد خارجی مواد ہے۔ اس طرح اقبال کا میونسپل رجسٹر کا اندراج، تعلیمی ریکارڈ وغیرہ اولین ریکارڈ ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ خارجی مواد ہے، داخلی نہیں۔ علامہ اقبال کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ادبی تحریروں کے علاوہ بعض اوقات غیر ادبی تحریروں میں بھی ادیبوں کے بارے میں مفید معلومات مل جاتی ہیں۔ ماخذی مواد کی دل کی قسموں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ وہ کتابیں جن کی دو قسمیں ہیں: مطبوعہ جو چھپ چکی ہیں، دوسری قلمی یا خطی، مطلب دوسری وہ کتاب جو قلمی ہے یا خط کے طور پر لکھی گئی ہے، یا ایسی کتابیں جو کسی مصنف کی خطوط پر مشتمل ہوتی ہیں۔ مصنف کے خطوط کون سے ہو گئے؟ جیسے غالب کے خطوط ہم دیکھتے ہیں اور غالب کی شخصیت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے، یا علامہ اقبال کے یا مختلف شخصیات کے جیسے ہم خطوط دیکھ سکتے ہیں، ان کے خطوط ہم پڑھیں گے تو ظاہری بات ہے ان کی شخصیت ہمارے پر جو ہے وہ آشکار ہوگی۔ ان میں ادبی مخطوطات کے علاوہ مسودے، ڈائریاں، میونسپل رجسٹر، اسکول رجسٹر وغیرہ بھی شامل ہیں۔ جریدے، ان میں رسالوں کے علاوہ اخبار بھی شامل ہیں۔ اگر کسی اس وقت میں جس پہ ہم تحقیق کر رہے ہیں، محقق تحقیق کر رہا ہے، کوئی جریدہ ہے وہ اس دور میں، اس مصنف کے دور میں چھپتا رہا ہے، تو ان رسالوں کے علاوہ اخبار بھی ہم دیکھیں گے اور جو ہے شخصیت کی جو ہے وہ معلومات ہم اکٹھی کریں گے۔ دوسرے کاغذات، ان میں من جملہ دوسری چیزوں کے ذریعے دوسرے کاغذات قابل ذکر ہے۔ کسی مصنف نے منتشر کاغذات جیسے خطوط، تاریخی دستاویزیں، قانونی دستاویزیں وغیرہ لکھی ہیں، اس کے جو بھی مطلب رہ چکے ہیں اس کا، تو وہ سب بھی وہ اسی میں آتا ہے، ثانوی میں آ گیا۔ بصری مواد مطلب سننے والے مواد، جیسے یعنی فلم، ٹیلی ویژن وغیرہ۔ فلم ٹیلی ویژن بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ہم کسی شخصیت پر اگر زیادہ پچھلے دور میں چلے جائیں، غالب کے دور میں چلے جائیں، ولی کے دور میں چلے جائیں، دوسرے رائٹرز کے دور میں چلے جائیں، جب یہ بصری مواد مطلب یہ اس قسم کی الیکٹرانکس چیزیں نہیں تھیں، لیکن کچھ شاعر دیکھیں جیسے محسن نقوی ہے، ناصر کاظمی ہے، اس قسم کے جو شاعر ہیں جو زیادہ پرانے نہیں ہیں، 20ویں 21ویں صدی کے ہیں،
تو ان کو ہم سن سکتے ہیں بصری مواد میں کہ ان کا کوئی انٹرویو یا فلم ٹیلی ویژن پہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پر جو ہے ہم ان سے معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں۔ مثلاً غالب پر فلم یوم غالب 15 فروری 1987 کو دلی دوردرشن سے غالب پروفیسر آل احمد سرور فراق کے، کیونکہ مرزا غالب پر فلمیں بنائی گئیں، وہاں سے بھی ہم معلومات لے سکتے ہیں اگر ہم مرزا غالب پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ پروفیسر آل احمد سرور فراق کے متعلق آدھے گھنٹے کی ٹی وی دستاویزی فلم جو ہے، دراصل انہیں بصری اور سمعی مواد کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ سمعی مواد مطلب جو سننے والا ہو، ٹھیک ہو گیا، جیسے ریکارڈ یعنی کیسٹ وغیرہ، ان کے ذریعے ہم نے کوئی معلومات اکٹھی کی ان کے بارے میں، اور ریڈیو کے پروگرام یعنی تقریریں، مباحثے وغیرہ۔ لوہے، قبروں کے تعویذ، دیواروں پر لوہے، قبروں کے گنبد، دروازوں پر نقوش، یہ سب جو ہے ان سے بھی شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد جب لوہے وغیرہ لکھی جاتی ہیں، قبروں کی تختیاں لکھی جاتی ہیں، اس پر مصنف کی جو ہے وہ لکھی جاتی ہیں پیدائش، تاریخ وفات وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ مراسلت کے ذریعے استفسار، سوال نامے، ظاہر ہے بیشتر تحقیقی موضوعات پر کتابیں جو ہیں اور جریدوں سے کام چل جائے گا۔ اندازہ 25% مواد کتابوں سے، 30% رسالوں سے، اور محقق 15% دوسرے ماخذ سے جو ہے وہ ملے گا۔ جوش ملی آبادی نے یادوں کی بارات میں لکھا ہے کہ پاکستان میں ایک بار انہیں مالی مشکلات کا جو ہے مطلب یادوں کی بارات میں لکھا ہے کہ پاکستان میں جو ہے ایک بار انہیں جوش ملی آبادی جو کہ شاعر ہیں آپ جانتے ہوں گے، یہ لکھا ہے کہ پاکستان میں ایک بار انہیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی بیوی نے ایک صندوقچے سے کاغذات نکال کر دیے کہ جاؤ انہیں فروخت کر دو۔ اور وہ کاغذات کیا تھے؟ جوش اپنی تخلیقات کو اصلاً جن منتشر کاغذات پر لکھتے تھے ان کی جو ہے وہ دور اندیشی تھی ان کی بیوی کی رفیقہ حیات کی کہ انہیں اٹھا کر ایک صندوقچے میں ڈال دیتی تھی۔ ان کاغذات پر نہ صرف اصل مسودے تھے جو وہ لکھتے تھے شاعری کے سلسلے میں یا جو بھی، بلکہ ان میں اصلاح، ترمیم، جو تبدیلیاں کرتے رہے ہوں گے اپنی شاعری کے متعلق، وہ بھی جو ہے وہ درج تھی ان کاغذات میں۔ ان کاغذات پر نہ صرف اصل مسودے بلکہ ان کے اصلاح ترمیم بھی ہوتی رہی ہوگی۔ جوش نے ان کاغذات کا نیشنل میوزیم کراچی کو غالباً 10,000 روپے میں جو ہے وہ بیچ دیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ 20ویں صدی کے کسی ادیب بالخصوص نثر نگار پر کام کیا جائے تو اس کے گھر میں اس کے متنوع کاغذات ہونے چاہیے۔ قانونی دستاویز اور مقدمے کی اصل مثل کی اہمیت کی بہترین مثال غالب کے سلسلے میں ملی ہے کہ مالک رام صاحب نے اپنی کتاب فسانہ غالب میں غالب کے مقدمے پٹیشن کا عرضی دعویٰ جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ اس طرح کاتب برہان کے سلسلے میں غالب برہان کاتب کتاب تھی، بعد میں کاتب برہان کے نام سے یہ کتاب تھی، مرزا غالب نے لکھی تھی کہ غالب کا مقدمہ ازالہ حیثیت پر عرفی نہایت اہم ہے۔ منٹو کی فحش نگاری کے مقدمے میں جو قانونی دستاویزیں منٹو جو افسانے لکھتے تھے ان پر مقدمے چلائے گئے تھے، تو ان کے جو مقدمے چلائے گئے تھے قانونی دستاویزات، عدالت میں جو مقدمہ چلتا رہا وہ جو قانونی دستاویزات تھے، کاغذات تھے، ان کے مقدمے کے مثلا بیع نامے، وصیت نامے وغیرہ وغیرہ بھی شامل ہے کہ میں نے کہیں سے ایک بیع نامہ خریدا جس پر اسد اللہ خان غالب کی جو ہے مہر تھی، اور جو آگرے میں تھی کہ میں نے کہیں، وہ کہتے ہیں بیع نامے میں کیا تھا کہ غالب کی جو ہے وہ مرزا اسد اللہ خان کی مہر تھی، جو آگرے میں انہوں نے 6 دکانیں وغیرہ فروخت کرنے کے بارے میں تھا کہ غالب نے کوئی دکان تھی ہوگی فروخت کی ہوگی، بہرحال وہاں سے بھی دیکھیں بیع نامے سے اور اس کے ٹکٹ سے معلوم ہو گیا کہ غالب کی دکانیں تھیں اور انہوں نے اس کو فروخت کی، کہ مطلب کتنی معلومات ہمارے سامنے آ گئی۔ اقبال کے والد مطلب علامہ اقبال کے والد شیخ نتھو کے بیع نامے سے ان کے قانونی نام شیخ نتھو کی جو ہے وہ تصدیق ہوئی کہ علامہ اقبال کے والد شیخ نتھو کے نام سے وہ مشہور تھے۔ ذائچے کے متعلق بحث صرف غالب کے سلسلے میں اٹھی ہے، دوسرے ادیبوں بالخصوص ہندو ادیبوں کی جنم پتری اگر مطلب ذائچہ مل جائے تو ان کی صحیح ولادت کی جو ہے وہ متعین کی جا سکتی ہے۔ مقبروں، سادہ قبروں، گنبدوں، دروازوں اور دیواروں پر نصب لوحوں اور نقوش سے بھی کبھی مفید باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، اور اردو کے بعض ادیبوں کی قبروں کی لوحوں سے ان کی تاریخ وفات معلوم ہوتی ہے کیونکہ وہ سچ ہوتی ہیں۔ دلی کا غالب کے مکانوں پر اور بھوپال میں اقبال کے جو ہے مستقروں پر لوحیں لکھی ہیں کہ وہ کس زمانے میں ان میں رہے تھے۔ لاہور میں اقبال کے مقبرے پر جو کچھ نقش ہے چونکہ قبریں اور مقبرے مرحوم کی وفات کے فوراً بعد ہی اس لیے ان کے خطبے پر بالعموم معتبر ہوتے ہیں، مطلب ان میں سچائی ہی لکھی ہوتی ہے۔
سعادت حسن منٹو کی قبر پر کتبہ ہے، سعادت حسن منٹو کی پیدائش قبر کے کتبے پر اس طرح لکھی گئی ہے 11 مئی 1911 اور وفات لکھی گئی ہے 18 اگست 1954۔ مطلب یہ سچ ہے کہ ان کی پیدائش اور مطلب جو ہے وفات یہ صحیح ہے، اور ان کے کتبے پر یہ لکھا گیا ہے کہ وہ منٹو کے الفاظ تھے جو انہوں نے اپنے کتبے کے لیے جو ہے وہ مختص کیے تھے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہاں سعادت حسن منٹو دفن ہے جس کے سینے میں فن افسانہ نگاری کے اسرار و رموز جو ہے وہ دفن ہے۔ وہ اب بھی من و مٹی کے نیچے بڑا سوچ رہا ہے کہ وہ کتنا بڑا افسانہ نگار ہے یا خدا۔ یہ کتبہ منٹو نے اپنے لیے خود مخصوص کیا تھا اور ان کے قبر کے کتبے پر یہ لکھا گیا۔ اس کتبے سے منٹو کی صحیح ولادت نیز ان کی شخصیت کا ایک مخصوص زاویہ واضح ہوتا ہے۔ بہت سے بڑے بڑے مرحوم ادیبوں کے ذاتی کتب خانے جو ہیں بعض اداروں کی لائبریری میں آ گئے ہیں۔ مثلاً اسپرنگر کا کچھ ذخیرہ ٹیوبن کی جرمنی میں ہے، محمد حسین آزاد اور محمود چرانی کی کتابیں جو ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں ہیں، مولوی عبدالحق کی کتابیں انجمن ترقی اردو پاکستان میں اور کچھ انجمن ترقی اردو ہند میں ہیں۔ ڈاکٹر خلیق انجم کے مطابق مصطفیٰ کاشف کا کتب خانہ بھی علی گڑھ یونیورسٹی میں ہے۔ ہر موضوع کا مواد کہیں نہ کہیں موجود ہے، موقع کا کام اسے جو ہے وہ تلاش کرنا ہوتا ہے کہ تلاش کریں گے تو کوئی تحقیق سامنے آئے گی کہ لائبریری اور ان کی فہرستوں کا یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہاں کون کون سی کتابیں ہیں، اس لیے حوالوں کی کتابوں پر بھروسہ نہ کریں اور خود جا کر تلاش کریں۔ یہ ایک انگریزی مصنف کا کہنا ہے، یہ تو انگریز مصنف ایسے کہہ رہے ہیں تو بھئی ہماری اردو کا کیا حال ہوگا۔ اردو میں حوالہ جاتی مواد کا بہت فقدان ہے، کتابوں کی جو ہے وہ کوئی جامعہ جو ہے ڈائری ڈگر نہیں ہے۔ ایسے موضوع بہت کم ہوتے ہیں جن کے لیے مواد نہایت کم ہو۔ اگر مواد بہت کم ہے تو اس پر ہلکا سا پتلا سا بندہ رسالہ لکھ دے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی موٹی کتاب لکھی جائے کہ ہم مواد کہاں سے لائیں اور فضول باتیں اس میں جو ہے درج کرتے جائیں۔ آپ کوئی محقق ہی جو ہے وہ دکنی شعرا وغیرہ فیروز محمد استاد پر تحقیق کرے تو یہ پی ایچ ڈی کے لیے تو نہیں کی جا سکتی، مواد بہت کم ملے گا، لیکن ان پر 50 60 یا 100 صفحات کا اچھا مقالہ لکھا جا سکتا ہے۔ مثلاً انجمن ترقی اردو پاکستان کی کئی بیاضوں میں ان کا کلام موجود ہے۔ مواد کی کمی جو ہے وہ کم موضوعات میں ہوتی ہیں، زیادہ تر تو مسئلہ سامنے آتا ہے کہ مواد بہت ہے، دور دور کے شہروں میں بکھرا ہوا ہے، بھئی اپنے شہر سے دور ہے تو مسائل سفر وغیرہ یہ وہ مشکلات ہوتی ہیں، تو انہیں کیوں کر اکٹھا کیا جائے اور ان میں کیوں کر ان کا انتخاب کیا جائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا، چینل کو سبسکرائب کر دیں ایسی ویڈیو کے لیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔